کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ یہ ہستیاں اور جیسی دیگر تمام ہستیاں دنیا میں اس لیے تشریف لائیں تاکہ ان کے ذریعے لوگ اپنے اعمال اپنے کردار کو سنواریں، ان کی تعلیمات پر ان کے سیرت و کردار پر عمل کریں اور ان کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے بہتر سے بہتر معاشرہ تخلیق کریں۔ ان ہستیوں میں بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر معاملات میں اپنی امت کی بھرپور رہنمائی فرمائی۔ آپ بحیثیت والد دیکھیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بحیثیت اولاد دیکھیں تو آپ علیہ السلام ماں باپ یعنی والدین کے ادب و احترام اور ان کے حقوق کے حوالے سے رہنمائی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بحیثیت استاد دیکھیں تو شاگردوں کے حقوق اور بحیثیت شاگرد دیکھیں تو استادوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے حضور دکھائی دیتے ہیں۔ آپ بحیثیت معاشرے کے ایک فرد کے دیکھیں تو معاشرے میں بہتری کس طرح اور کن اصولوں پر لائی جا سکتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ان اصولوں کو بتاتے ہوئے اور ان پر عمل کروا کر ایک بہترین معاشرہ تخلیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی حیثیت سے کسی بھی جہت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ہر جہت سے یعنی جس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں اس جگہ سے حضور اور حضور کی ذات اور حضور کی تعلیمات ہماری بھرپور رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جہاں نوجوانوں، ضعیفوں، خواتین، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہیں آقا کریم علیہ السلام نے ماں باپ اور اولاد کے حقوق کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور یہ وہ اصول اور یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جنہیں آج ہمیں اپنے معاشرے میں اپنانے کی نہایت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ صرف معاشرے کا بگاڑ نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کا بگاڑ، اور نسلوں کے بگاڑ سے مراد یہی ہے کہ ہماری نسلیں دین اسلام سے اس قدر دور ہو جائیں گی کہ اسلام کا نام بھی ان کے لیے اجنبیت کا احساس لے کر آئے گا، اور اس اجنبیت سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور صحابہ کرام نے اپنے اعمال اور اپنے کردار سے اس امت کو واضح طور پر پیغام دیا کہ امت کی نجات، امت کی فلاح اور امت کی کامیابی صرف حضور کی اتباع، حضور کی پیروی اور حضور کی فرما برداری میں ہے۔ امت جب کبھی بھی فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر حضور کی تعلیمات کو پس پش ڈالے گی اور حضور کی تعلیمات سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو امت منہ کے بل زمین پر گرے گی اور کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکے گی۔ آج ہم اسی دور میں ہیں کہ جب آقا نامدار علیہ السلام کی تعلیمات کو پرانے زمانے کا فیشن قرار دے کر، پرانے زمانے کی باتیں قرار دے کر، حضور کی سنتوں کو دقیانوس باتیں کہہ کر پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اور مغربی کلچر، عیسائیت اور یہودیت سے آنے والی
بات کا کوئی احساس ہے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں، نہ بڑوں کو اس بات کا کوئی احساس ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کس طرح کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدین کی کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائیں، پھر کچھ حقوق اور کچھ ذمہ داریاں اولاد کے لیے بیان فرمائیں کہ جو اولاد پر آپ علیہ السلام نے ان کے والدین کے لیے لازم کی ہیں۔ ہم یہاں پر اگر جائزہ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے والدین کے حقوق یا والدین کے لیے اولاد کے حقوق کس طرح بیان فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورہ لقمان کے نام سے نازل فرمائی، اور یہ سورہ لقمان نازل کرنے کا شان نزول اور اس کے یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی آیات کے معنی اور مفاہیم کو اگر ہم بغور پڑھیں اور جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس صورت میں جن حضرت لقمان کی بات کی جا رہی ہے، ان حضرت لقمان کی جن باتوں کو یہاں نقل کیا گیا وہ تمام کی تمام تعلق رکھتی ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور ان باتوں کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں رب کائنات نے ان تعلیمات کو سورہ لقمان میں ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا ولدت للرجل جاریۃ، کہ جب کسی آدمی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بعث اللہ تعالیٰ لہا ملائکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مبعوث کرتا ہے، یصفون البرکۃ، کہ جو برکت لے کر آتے ہیں، وَيَقُولُونَ ضَعِیفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِیفٍ، اور یہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ایک کمزور انسان کمزور سے نکلا ہے، اور پھر فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ فرشتے اس باپ کی قیامت تک، یعنی جب تک کہ وہ باپ اور وہ بیٹی سلامت ہیں، رب کائنات کے بھیجے گئے وہ فرشتے باپ کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ فرشتہ اترتا ہے اور آ کر اس بیٹے کے پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، وقال اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام بھیجا۔ یہ وہ اہمیت ہے اولاد کی کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں کہ جب تک کہ بیٹی اپنے باپ کے ذمے رہتی ہے وہ فرشتے باپ کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جو اس بیٹے کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے رب کا سلام پہنچاتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے لیے فرشتوں کی مدد کو متعین فرمایا اور بیٹے کے لیے صرف سلام پر اکتفا فرمایا، تو اس کی وجہ ایک تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ رب کائنات کے اس عمل میں حکمت یہ ہے چونکہ بیٹی کمزور ہوتی ہے اور باپ کا سہارا بمشکل بنتی ہے، تو رب کائنات بیٹی کی تربیت کے لیے باپ کا سہارا بننے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، یعنی جو کوئی شخص کسی بیٹی کی پرورش اور تربیت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا اس کی تربیت میں اس کی دیکھ بھال میں مشغول ہے، بلکہ وہ یہ یقین رکھے کہ رب کائنات کے فرشتے ہمہ وقت اس کے ساتھ ہیں کہ جو اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اور بیٹا چونکہ خود مضبوط ہوتا ہے اور بڑا ہو کر وہ اپنے والدین کا سہارا بنتا ہے، تو رب کائنات وہاں صرف سلام بھیجنے پر اور سلامتی پر اکتفا فرماتا ہے اور پھر بیٹے کو اپنے والدین کا سہارا بناتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں جو سب سے پہلی نصیحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ وہ پہلی نصیحت ہے کہ جو حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اور اس پہلی نصیحت اور اس پوری کی پوری نصیحت سے ہمارے لیے یہ سبق ہے
کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیا کی اور دیگر تربیت دیتے ہیں، جہاں ہم اپنی اولاد کو دنیا کی اور دیگر رموز سکھاتے ہیں، دنیا کے اور دیگر ہم مینرز سکھاتے ہیں، وہاں سب سے پہلی اور لازمی چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت کے تصور کو اتنا راسخ اور پختہ کر دیں کہ وہ پھر ساری زندگی کسی کے جال میں نہ پھنس سکیں، ساری زندگی وہ اپنے ایمان پر پختہ اور قائم رہیں، کیونکہ سب سے پہلی جو دولت انسان کو نصیب ہوئی ہے وہ رب کائنات پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی جانے والی ہر چیز کل روز قیامت اس کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اگر ایمان سلامت ہے تو پھر یوں سمجھیے کہ سب کچھ سلامت ہے۔ تو حضرت لقمان کی یہ پہلی نصیحت واضح کر رہی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آج ہمارے یہاں ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو گانا بجانا اور نہ جانے پوئمس اور نہ جانے کیا کو سکھا دیتے ہیں۔ اگر نہیں سکھا پاتے تو صرف یہی کہ اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی تصور ان کے ذہنوں میں راسخ نہیں کر پاتے تو وہ صرف رب کائنات کی وحدانیت کا ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ اولاد پھر بڑی ہونے کے بعد ہر نئے غیرے کی گفتگو سن کر اپنے ایمان سے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے واضح پیغام حضرت لقمان کی نصیحت کہ جسے رب کائنات نے سورہ لقمان میں لفظ بلفظ نقل فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبق کو زندہ فرما دیا کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ اللہ کی وحدانیت کی کس قدر اہمیت ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور کسی بات کی نصیحت پہلے نہیں فرما رہے، نہ رزق کی نصیحت کی، نہ حلال و حرام کی نصیحت کی، نہ ادب و احترام کی نصیحت کی، بلکہ جو سب سے پہلی نصیحت کی ہے وہ رب کائنات کی وحدانیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کہ بے شک جو شرک ہے یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح آگے چل کر پھر مزید ارشاد فرمایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، کہ نماز کو قائم کرو، نہ صرف خود قائم کرو بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو۔ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خود ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے، وہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ میں معاشرے میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت یہ ضرور کی جاتی ہے کہ اولاد کسی فنکشن میں، بیٹا کسی فنکشن میں جا رہا ہے تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ اکیلے مت جانا، دوستوں کو ساتھ لے کر جانا۔ کہیں کسی پکنک پر جا رہا ہے تو یہ نصیحت ضرور ہوتی ہے کہ اکیلے مت جانا، اپنے دوستوں کے ساتھ جانا، کہیں اکیلے نہ نکلنا، لوگوں کے ساتھ نکلنا۔ لیکن یہ نصیحت ہمارے یہاں ماں باپ کی طرف سے کبھی اولاد کو نہیں کی جاتی کہ نماز کے لیے جا رہے ہو تو اکیلے مت جانا، اپنے دوستوں کو لے کر جانا۔ یہ نصیحت کبھی نہیں کی جاتی کہ بیٹا اگر تم یہ نیک کام کرتے ہو تو اپنے دوستوں کو بھی اس نیکی کی دعوت دو کہ وہ بھی نیکی کے اس کام میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اور یہ نصیحت جب سے ہمارے معاشرے میں ہونا مفقود ہوئی ہے، نیکیاں اور نیکی کے کام یہ سمٹتے افراد تک محدود رہ گئے ہیں، اور معاشرے سے نیکی کا تصور ختم ہو گیا ہے، کیونکہ معاشرے میں نیکی کا تصور اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب نیکی کی دعوت عام ہو، جب ایک شخص دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دے، جب ایک شخص جو خود نیکوکار ہو وہ اپنی نیکیوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہے اور دوسروں کو شریک کرے، شریک ہونے کی دعوت دے، تو ایک سے بڑھ کر پھر دو، اور دو سے تین، اور تین سے پھر پورے معاشرے میں وہ نیکی پھیلتی ہے۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے کو ایک اور نصیحت کی اور فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جو بھی مشکل پہنچے اس پر صبر کرو۔ یہ صبر کی نصیحت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو انسان کے لیے مشکل سے مشکل ترین لمحات کو آسان کر دیتی ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو انسان کسی قدر بھی مشکل حالات میں گرفتار ہو، لیکن اگر صبر کر جائے اور رب پر توکل کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو خود آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں وابلہ کرنا، ہمارے یہاں
کسی بھی مشکل پر، کسی بھی آفت پر، کسی بھی مصیبت پر چیخ و پکار، یہ تمام تر چیزیں والدین کی نصیحتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ البتہ والدین کبھی بھی اس بات کی نصیحت نہیں کر پاتے کہ جو کچھ بھی انسان تک پہنچتا ہے، جو کچھ بھی چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، رب کائنات کی جانب سے ہے۔ جو بھی انسان کی تقدیر میں لکھا گیا ہے، جو انسان کے ساتھ ہونا ہے، وہ تمام تر چیزیں طے شدہ ہیں، وہ تمام تر چیزیں انسان تک پہنچی ہیں۔ البتہ ان چیزوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کی تکلیف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ صبر کیا جائے اور رب کی تقدیر پر راضی رہا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اور رب کائنات کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے۔ اسی طرح جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن پاک میں والدین کے حقوق کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اصول بیان کیے گئے، یوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بھی بہت سی ذمہ داریاں بیان کی، اور اولاد کے ذمہ یہ رکھا کہ اولاد کے لیے یہ لازم کر دیا کہ وہ اپنے والدین کا ادب کریں، والدین کی تعظیم کریں، والدین کا احترام کریں۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بچہ حاضر ہوا اپنے باپ کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے پوچھا کہ من ھذا، کہ یہ کون ہے؟ اس بچے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابی، یہ میرے والد ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ تمہارے والد ہیں تو پھر یہ باتیں یاد رکھنا کہ فلا تمشی امامہ، کہ کبھی بھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا، کبھی بھی اپنے والد کو پیٹھ دکھا کر والد کے آگے آگے نہ چلنا، ولا تجلس قبلہ، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے والد کھڑے ہوں اور تم بیٹھ جاؤ، بلکہ ہمیشہ پہلے اپنے والد کو بٹھانا اور پھر تم بیٹھنا، ولا تدعو باسمہ، کبھی بھی اپنے باپ کو، اپنے والد کو ان کے نام سے نہ پکارنا۔ یہ وہ تربیت تھی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے نوجوانوں کی فرمائی، اس امت کی اولاد کی فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام کریں۔ قرآن میں ہم بار بار ایک آیت کریمہ کا ورد سنتے ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف نہ کرو۔ یہ اف صرف اف کہنا منع نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے والدین کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی شکوہ کرنا، اپنے والدین کے سامنے کسی بھی قسم کی آواز اونچی کرنا، یہ تمام تر چیزیں ممنوع کر دی گئی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم لہ والدان، کہ جس کے والدین حیات ہوں، والدین زندہ ہوں، مسلمان اور دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، یصبح الیہما محتسبا، کہ وہ ان کی جانب محبت کی نظر سے صبح ان کی جانب جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ الا فتح اللہ لہ بابین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد کے لیے جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسی اولاد کے جو صبح کرے اور اپنے والدین کے پاس محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جائے، رب اس کے لیے جنت کے دو دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور اس ایک کی طرف نوجوان جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب پھر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وَإِنْ أَغْضَبَ وَاحِدٌ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک غضبناک ہوا، ان میں سے کوئی ایک ناراض ہوا، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تربیت، یہ وہ ادب و احترام تھا کہ جو حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سکھا گئے ہیں۔ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات فرسودہ اور پرانے زمانے کے خیالات اور باطل تصور کی جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کیا آج والدین کو اپنی اولاد سے یہی شکایتیں نہیں ہیں؟ کیا آج اولاد کو اپنے والدین سے یہی شکایتیں نہیں ہیں کہ والدین نے انہیں اور تو دنیا داری سب کچھ سکھا دیا لیکن دین نہ سکھا پائے؟ کیا والدین کو یہ شکایت نہیں اپنی اولاد سے کہ اولاد ادب و احترام نہیں کرتی، اولاد بات نہیں مانتی، اولاد بات نہیں سنتی؟ ان تمام چیزوں کا حل صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہے۔ تو اس لیے حضور کی سیرت کو عام کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اتنا عام کریں کہ بچے بچے کی زبان پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے قصے ہوں، بچے بچے کی زبان پر حضور کے کردار کے نغمے ہوں، بچے بچے کی زبان پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق، عادات اور اطوار کے قصے ہوں، اور یہی وہ ذریعہ ہے
کہ جس کے ذریعے آئندہ ہماری نسلیں کسی بھی طور پر اغیار کی سازشوں سے محفوظ رہ سکتی ہیں۔ ورنہ آج جو دور ہمارے اس زمانے میں آج جو کچھ حالات ہیں، اگر ہم نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کی، حضور کی سیرت کو عام نہ کیا، حضور کی سیرت کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا، اپنی نسلوں تک حضور کی سیرت کے اس پیغام کو نہ پہنچایا، تو پھر یاد رکھیں کہ پھر آج کم از کم سال میں ایک مرتبہ برسی کر دی جاتی ہے اپنے والدین کی، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حق پورا ہوا۔ اگر یہی حالات رہے تو کل کو اولادیں اپنے والدین کی برسیاں کرنا اور دعائیں کرنا بھی ختم کر دیں گی۔ اگر ہم نے اولاد کو حضور کی سیرت کا پیغام نہ پہنچایا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کے انتقال کے بعد بھی مجھ پر کوئی حقوق ہیں؟ کیا مجھ پر پھر بھی ان کی کوئی ذمہ داری ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سب سے پہلی ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ الصلاۃ علیہ، کہ ان کے لیے تم دعائیں کرو، ان کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرو، رب سے ان کے لیے رحمت کا سوال کرو۔ فرمایا کہ والاستغفار لہما، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے رب سے مغفرت چاہو، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگو۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انفاذ وعدہما، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو بحیثیت اولاد ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر فرمایا کہ صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، کہ جو رشتے صرف ان کی وجہ سے تھے، یعنی والدین نہ ہوتے تو کسی سے رشتہ نہ ہوتا، جو رشتے ان والدین کی وجہ سے تھے ان رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھو، ایسے ان کے والدین کے رشتہ داروں سے کبھی قطع تعلق ہی نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ اکرام صدیقیہما، کہ والدین کے دوستوں کی تعظیم کرو، والدین کے دوستوں کا ادب و احترام کرو۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں کہ جنہیں آج کی اولاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً والدین کے تمام تر حقوق ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گئے، وہ قبر میں اترے، اب کوئی ذمہ داری نہیں، بس اب سال میں ایک مرتبہ ان کی برسی کر لی جائے، ان کے لیے اثار ثواب کا اہتمام کر لیا جائے اور ہمارا فریضہ پورا ہو جاتا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ والدین کے کیے گئے باتوں کو پورا کرنا، ان کے رشتوں کو نبھانا، ان کے دوستوں کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک کرنا، یہ تمام تر چیزیں شرعاً ہر اولاد پر لازم کر دی گئی ہیں۔ اور جو اولاد صرف والدین کی جائیداد پہ نظر رکھے، جو اولاد صرف والدین کی وراثت کی تقسیم کے پیچھے اپنے ہی بہن بھائیوں میں آپس میں منافقت اور اپنے ہی بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جائے، تو ذرا سوچیں کہ پھر اس کا انجام کل بروز قیامت کیا ہوگا۔ کہ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جو رشتے والدین کی جانب سے جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑے رکھو۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دور کے رشتے تو دور کی بات، ہم اپنے ہی بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں کر بیٹھتے ہیں، وجہ صرف مال و دولت کہ جو ہم ساری زندگی دیکھتے رہے کہ والدین نے ساری زندگی مال و دولت کمانے میں خرچ کر دی، لیکن بوقت انتقال وہ دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ آج اولاد یہ نہیں سمجھتی کہ جس طرح والدین خالی ہاتھ گئے ہیں کل کو ہم نے بھی اسی طرح خالی ہاتھ جانا ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو صرف نظر، ان تمام چیزوں کو بھلا کر، ان تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے اپنے والدین کے حقوق کو پامال کیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ حضور سرور دو عالم علیہ السلام کی سیرت کو عام کریں۔ خدا را اپنی نسلوں کے ہاتھوں میں حضور کی سیرت کی کتابیں دیں، خدا را اپنی نسلوں کو میرے آقا کے کردار سے واقف کروائیں، اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سے آگاہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، حضور کی سچائی کیسی تھی، حضور کی ایمانداری کیسی تھی، آپ علیہ السلام کس طرح مسکرایا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اجنبیوں سے کیسے پیش آتے، آپ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کیسے پیش آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو کیسے نبھایا کرتے۔ یہ تمام تر چیزیں آج ہمارے معاشرے کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔